جس کی وجہ سے بے چینیاں پیدا ہوئیں اور وہ بالآخر خودکشیوں پر منتج ہوتی۔ حضرت ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا۔ میرا دوسرا سوال بھی اسی کے متعلق تھا، ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ آج ہم جو بوئیں گے کل آخرت میں وہی اسی کا نتیجہ ہمیں حاصل ہوگا، لیکن مجھ جیسا عام انسان اور ہمارے ناظرین شاید اس مشکل میں ہوں کہ آج زندگی بہت ٹف ہو گئی ہے، دنیا میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ان کے کام اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، تو دین اور دنیا ان کو ساتھ کیسے چلایا جائے کہ دنیا میں رہیں تو ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، رشتہ دار وہ خوش رہیں، اور جب قبر میں جائیں وہ مراحل آئیں تو رب بھی ہم سے خوش ہو۔ اس کے متعلق آپ بتائیں کہ دونوں کو کس طرح ساتھ لے کر چلیں تو دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ عام انسان بہت پریشان ہے کہ اس کو کیسے ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ سوال عملی زندگی کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اور یقیناً یہ جو مشکل آپ کے ذہن میں آئی ہے، یا عام مسلمان اور ناظرین و سامعین اس حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ دین کی نامکمل تفسیر ہے، یا دین کی وہ تعبیر ہے جو تعبیر اللہ اور اس کے رسول کی منشا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دو کو جو پورا کرے گا اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ اور حقوق اللہ کیا ہیں؟ حقوق اللہ یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہم اسے کریں، یہ اللہ کے حقوق ہیں، ہم اس کو پورے کرنے والے بن جائیں گے جب رب کے فرامین، رب کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور رب کے عمل کیا ہیں؟ اگر آپ اس کا بنظر غور اگر آپ قرآن و سنت میں مطالعہ کریں تو وہ 90% وہ احکامات ہیں جو بندوں کے بارے میں ہیں۔ مثلا میں نے 90% کہا، مثلا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا، تو ماں باپ کی خدمت آپ کریں گے تو یہ بندوں کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق آپ پورا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کریں، آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ ان کو محبت اور عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھیں، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دنیا کس طرح بہتر ہوگی کہ آپ کے آنے والی نسل، آپ کی اولاد جب آپ کو دیکھے گی کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرتے ہیں تو یقیناً وہ آپ سے حسن سلوک کرنا سیکھے گی، تو کل آپ کے ساتھ بھی حسن معاملہ وہ کرے گی۔ اور اس میں آپ اپنے حق کو بھی پورا کر رہے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو تربیت بھی دے رہے ہیں، اور اسی میں آخرت کی بہتری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب یہی حقوق اللہ بھی ہے، یہ اللہ کا حق بھی آپ پورا کر رہے ہیں اور بندوں کا حق بھی پورا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا لیں، قرآن اور سنت کے احکامات کی روشنی میں یہی جدوجہد جو آپ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے صرف کریں گے، اس لیے صرف کریں کہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تو جب آپ ان کے ارشادات کی روشنی میں اپنی دنیا کو استوار کریں گے، دنیا کی شب و روز کو استوار کریں گے، لیل و نہار کو استوار کریں گے، تو اسی کا نتیجہ آخرت کی بہتری ہے۔ یعنی آخرت کی بہتری کے لیے کوئی الگ سے چیپٹر نہیں دیے اللہ تعالیٰ نے، کوئی الگ سے احکامات نہیں ہیں کہ یہ میرے لیے ہیں اور یہ بندوں کے لیے ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عیادت کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو اللہ کے رحمت کے فرشتے تم پر سایہ کرتے ہیں، یہ بندوں کا حق ہے، اور جب تک آپ عیادت کرتے ہو رب کے رحمت کے فرشتے تم پر سایہ کیے رکھتے ہیں حتیٰ کہ تم واپس اپنے گھر لوٹ آؤ۔ اب یہ دنیا کو آپ بہتر کر رہے ہیں
کہ آپ ایک دکھی انسان کے پاس جا رہے ہیں، اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے کہ میں رزق کماؤں تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤں اور اپنے بچوں کی خدمت کر سکوں، تو فرمایا جب تک وہ بازار میں رزق کمانے کے لیے مشغول رہتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو سجدے کر رہا ہو، اور اس کو جب تک وہ بازار میں رہتا ہے اور اللہ رزق حلال کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ گھر واپس پلٹ آئے، تو اس وقت تک اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے قرض حسنا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے واپس لوٹا دے گا۔ اب اس کی وضاحت صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے کہ حضور ہم قرضہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، تو کہاں دیں اللہ کو قرضہ جا کے؟ فرمایا رب کی دکھی، مظلوم، مقہور، محروم انسانیت کی خدمت کرو، تو یوں سمجھو کہ تم نے جو کچھ ان پر لگایا وہ اللہ کو قرضہ دیا۔ اب قرضہ اللہ کو دینا ہے اور حکم یہ ہے کہ تم بیماروں پر خرچ کرو، دکھی لوگوں پر خرچ کرو، یتیم بچوں اور بچیوں پر خرچ کرو، تو یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کو دیا۔ اسلام دیگر مذاہب سے زیادہ وضاحت کرتا ہے اس نقطہ نظر کی، اس زاویہ فکر کی کہ آپ مخلوق میں رہتے ہوئے مخلوق کی خدمت میں رہو، کاروبار کرو، تجارت کرو، پیسہ کماؤ حلال طریقے سے، پڑھاؤ لوگوں کو، ان کا علاج معالجہ کرو، دکھی اور بوڑھے لوگوں کی خدمت کرو، لیکن اس نیت سے کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ کی سنت ہے، تو یہی آپ کی دنیا ہے اور اسی سے آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت مکہ میں سامان لے کر بیٹھی تھی، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اماں آپ نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جانا کہاں ہے یہ تو مجھے بھی خبر نہیں، لیکن مجھے سامان تم اٹھا لو، مجھے ساتھ لے چلو۔ حضور نے سامان اٹھا لیا، راستے میں باتیں کرتے گئے، تو اس نے راستے میں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے، جس کو وہ دیکھ لیتا ہے وہ بھی اسی کا غلام ہو جاتا ہے، تو میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں اس کی نظروں سے بچنا چاہتی ہوں کہ میں اس کی نظروں کا شکار نہ ہو جاؤں اور اپنے باپ دادا کے مذہب اور کو چھوڑ نہ بیٹھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جادوگر، کاہن، اس قسم کی باتیں جو اہل مکہ کرتے تھے وہ کرتی گئیں۔ ایک جگہ ایسا کہا بس بیٹا یہاں سامان رکھ دو، میں باقی زندگی اس غار میں گزار لوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے جب واپس جانے لگے تو اس نے ماں نے پوچھا بیٹا آپ اپنا نام تو بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اگر میں اسے اپنا نام بتاؤں گا تو اسے احساس ندامت ہوگا۔ یعنی ظلم تو دور کی بات ہے، ظلم کرنے والے برا بھلا کہنے والوں کو حضور ندامت سے بھی بچانے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں آپ کا کام ہو گیا، آپ نے نام پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا پھر بھی مجھے اپنے محسن کے نام کا تو پتہ ہو، کتنی دیر میں اس راہ میں بیٹھے رہے کسی نے میرے سامان نہیں اٹھایا۔ تو اس نے پوچھنے پر اصرار کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جسے تم برا بھلا کہتی آئی ہو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرا سامان اٹھاؤ۔ حضور نے سامان اٹھا لیا تو میرے آقا نے پوچھا اب کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے واپس لے چلو، اب جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گی، میں اپنی زندگی کے باقی ایام تیرے قدموں میں گزار دوں گی۔ اب یہ حسن سلوک تو ہم نے مذہب سے نکال دیا ہے، خدمت خلق ہم نے اسے دین سے نکال دیا، حالانکہ دنیا کو آپ بہتر کریں، دنیا کو استوار کریں، دنیا کے راستوں پر چلیں، ماں باپ کا خیال رکھیں، اولاد کا خیال رکھیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا کریں، دکھی پریشان لوگوں کی طرف توجہ رکھیں، ان کی خدمت کریں،
اس کو جب آپ اس نیت سے کریں گے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قرآن میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو یہ آپ جب اس طرح چلیں گے دنیا میں، یعنی آپ نے دنیا کو بہتر کرنا ہے، اور یہی دنیا کو بہتر کرنا، بہتر طریقے سے چلانا قرآن و سنت کی روشنی میں، اسی کو دین کہتے ہیں۔ میں اس سے بھی واضح اور آسان لفظوں میں اپنے جو مفہوم ہے یا فکر ہے یا آپ کے سوال کا جو جواب ہے اس کا خلاصہ اپنے ناظرین کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو اگر آپ نکال کے زندگی گزارنا چاہیں گے تو یہ دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا دار بن کے رہنا ہے، لیکن ایسا دنیا دار بنے کہ جس کے اصول اور ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت فرمائی ہے۔ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مسلمان کون ہوگا؟ آپ بہت بڑے تاجر تھے، صحابہ کرام میں بڑے بڑے تاجر تھے، صحابہ کرام میں بڑے بڑے پیشہ زراعت کا کرتے تھے، لیکن وہ پورے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، جنتی تھے۔ یعنی ترک دنیا یہ اسلام نہیں ہے، جس کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بڑی ایک فرمان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رات کے راہب بن جاؤ، رات کے راہب بن جاؤ، کہ رات کو اللہ سے لو لگا لو۔ یہ رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کو چھوڑ کے آپ اللہ کے تصور میں گم ہو جائیں۔ اگر رات کے راہب اور دن کے مجاہد، رات کے راہب بنو جو اللہ سے تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت تو اختیار کی نا، غار حرا میں آپ 5 دن 7 دن کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور رب کو سوچتے تھے، بیٹھ کے رب سے باتیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ اسلام کو اس طرح سمجھنا چاہو تو میں تمہیں اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ ایک مسلمان، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکیوں میں راہب بن جائے، رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، رب کے سامنے روئے اپنے گناہوں کو، کوتاہیوں کو یاد کر کے، اور رب کی جدائی میں آنسو بہائے کہ جس طرح ایک محب اپنے محبوب سے جدا ہو کے تڑپتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ رات کے راہب بن جاؤ، اور جب صبح ہو تو پھر مجاہد بن جاؤ، جہاد کرو، مجاہدہ کرو، اپنے رزق حلال کے لیے مجاہدہ کرو۔ اگر طالب علم ہیں تو حصول علم کے لیے مجاہدہ کرو، اگر اولاد ہیں آپ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جہاد کرو، اگر آپ باپ ہیں تو آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت اور ان کی اچھے رزق کے لیے مجاہدہ کرو، اگر آپ کسی جگہ افسر ہیں تو اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے محکمہ کے لیے صحیح راستے پر چلتے ہوئے، دیانت و صداقت کے راستے پر لالچ بددیانتی کو چھوڑتے ہوئے زندگی گزارو، یہ مجاہدہ ہے۔ تو رات کا راہب اور دن کا مجاہد، یہ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راستہ بتایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بننے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، وہ در حقیقت اس تصور دین سے غافل ہیں جو تصور دین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور جو لوگ صرف دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کامل تصور حیات سے غافل ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل نے جو ہمیں راستہ بتایا وہ یہی ہے کہ تمہارا ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ میں ہو۔ یہ آپ کو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اور انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج ایک پروفیشنل ایک لائف ہے، اس میں سادگی کی کمی ہے، قناعت کی کمی ہے، ایک دوڑ ہے، بڑی ریس کی دوڑ ہے، ٹریڈیشن بدل رہی ہیں،
सोच बदल रहे हैं, ज़िंदगी गुजारने का ढंग और ढब बदल रहे हैं, सादगी ख़त्म हो रही है। दुनिया में एक बड़ा इनकलाब है इस हवाले से। और ये जो तब्दीली है ये एक आम ताजिर के घर में भी है और एक मजहबी जो लीडर्स हैं उनके घरों में भी ये तब्दीली है कि एक पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी और फर्निश घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे अंदर भी घर कर रही हैं। मगर ये सब चीज़ें अगर दयानतदारी के साथ, सदाकत के साथ और इखलास के साथ, चोरी चकारी और लूट मार और मिलावट और रिश्वत इन चीज़ों के बग़ैर अगर कोई इंसान बनाता है तो इसकी ममानियत भी नहीं है। मगर ये चीज़ें इख्तियार करना और धोखे से, फ़राड से, मक्कारी से, तो वो तो फिर वबाल जान है, उससे तो आपकी आखिरत ख़त्म हो जाएगी, आपकी आखिरत तबाह हो जाएगी। आप सदाकत और दयानत और अमानत के रास्ते पर रहते हुए अपनी दुनिया को बेहतर बनाइए, तो इसी जद्दोजहद के नतीजे में